آیت نمبر 11 میں سورۃ الحجرات کی مذاق اڑانے کے بعد اللہ تعالیٰ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو، یا پھر انفسکم اپنے آپ کو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو القاب، برے لقب سے، برے ناموں سے۔ تلمزوں کا لفظ ہے نا، اس میں لمز کا معنی ہوتا ہے تانے دینا، عیب لگانا یا کسی پہ الزام دھرنا۔ کسی پر کسی طریقے کا عیب نہ لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے گا کیا میں بتاؤں تم میں سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چغلی کرتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان بگاڑ ڈالتے ہیں، اور جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ کس میں کیا خامی ہے۔ یہ تمام باتیں کس لیے بتائی جا رہی ہیں؟ کہ ان باتوں سے انسان نصیحت حاصل کرے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے گا۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف اور اذیت نہیں دینی، ہرٹ نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ ہر اچھے پھول پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے اچھا رس لیتی ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خیر سیکھتے ہیں اور پھر مزید خیر بانٹتے ہیں، اور اس خیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے جو آپ جمع کر کے پھر خیر کے کاموں میں لگاتے ہیں، یا پھر اپنی انسان اپنا علم جو ہوتا ہے وہ مزید آگے بڑھاتا ہے، یا اپنی زبان، اپنے دل، اگر دل کے اندر خیر ہوگی تو زبان سے خیر والے الفاظ نکلیں گے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہر گندی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ہر ایک کے عیب چنتے ہیں، اور پھر گندگیاں اکٹھی کر کے اچھی چیز پر بیٹھ کے اس کو بھی گندا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر بھی ان کے جراثیم آ جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو۔ یعنی کہ تم اپنے کسی بھائی کو عیب لگا رہے ہو تو تانے دے کر، تو اصل میں کس کو عیب لگا رہے ہو؟ خود اپنے آپ کو عیب لگا رہے ہو۔ کیونکہ مومن سب کے سب کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہیں۔ کہ جسم کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جسم کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک جسم میں کہیں اگر خرابی یا کچھ ہو تو ہم کیا دوسروں کو کھول کے دکھاتے ہیں؟ بلکہ اس کو چھپاتے ہیں نا۔ کہیں ایک پمپل بھی نکل آئے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ میک اپ کے ذریعے ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں دوسرے لوگوں کے بارے میں، جو اپنے ہی ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہم جنہیں جانتے ہوتے پہچانتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں تو وہ تو بہت ہی ٹھگنا ہے، وہ کن ذہن ہے، فلاں کا رنگ ایسا ہے۔ کبھی جسمانی عیب کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کبھی کسی کی عادات کی توجہ دلاتے ہیں، اس کی عادت ایسی ہے، وہ بخیل ہے اور بڑا ہی چغل خوری کرنے والا ہے۔ اور بعض دفعہ گناہوں کا نام لے لے کے ہم عیب لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے کہ دوسرے کے گناہ کی ہم تشہیر کر رہے ہیں، اور ہم جیسے بڑے ہی خود نیک ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ سب کہہ کر۔ اور چغل خوری کے حوالے سے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں بیان آتا ہے کہ نا، کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے، کہ وہ دو اشخاص جو جن پہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا، تو ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ وہ چغل خور تھا، اور چغل خور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جنت ایک ایسی پرسکون جگہ ہے جہاں انسان سکون حاصل کرے گا، وہاں چغل خور جیسے شخص آ جائے تو وہ تو وہاں پہ بھی فتنہ پھیلائیں گے۔ اور لمز کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خفیہ طریقے پہ مذاق اڑانا بھی، تو ہوتا ہے تان و تشنی کرنا، لعنت بھیجنا، یا اشاروں کنایوں سے مذاق اڑانا دوسرے کا۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بہت بڑی ہلاکت ہے کس کے لیے؟ تانے دینے والوں کے لیے اور عیب لگانے والوں کے لیے۔ تو وہاں ہمزہ کا معنی ہوتا ہے صرف زبان سے تان و تشنی کرنا، لیکن لمزہ کا جو معنی، لمز کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ سے، آنکھوں سے، انگلیوں سے، سب سے اشارے کر کر کے ایسے کام کرنا۔ تو یہاں اس آیت میں ہمیں ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر کسی کا عیب ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے چھپائیں، اس کی پردہ پوشی کریں، تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح ہمیں بدلے کے طور پہ بھی کسی کو آڑ نہیں دلانی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہارے کسی عیب پر تمہیں تانا دے، مفہوم حدیث ہے، تو یا تمہیں کوئی کسی گناہ پر تمہاری آڑ دلائے، یعنی تمہیں یاد دلائے کہ تم نے یہ کیا تھا، تو اس عیب پر اس کو تم آڑ نہ دلاؤ، یعنی تم بھی اس کے بدلے میں اچھا تم نے کیا کیا تھا فلاں تمہیں یاد نہیں۔ ہم فوراً ایک طرح سے ڈیفینسو پوزیشن میں آ کے یہی کرتے ہیں نا، کہ دوسرے کو پھر چیزیں ڈھونڈ کے عیب دلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس طریقے سے واپس اس کو آڑ نہیں دلاؤ، کیونکہ اس چیز کا وبال اسی پر آئے گا، جو وہ کر رہا ہے نا، اس کا وبال اسی پر جائے گا۔ تو
اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری خامی بتائے نا تو اس کو کرٹیسزم کے طور پہ لے کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واپس جواب کی فکر میں نہ رہیں کہ اب میں اس کو ڈھونڈ کے اس کی خامی بتاؤں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی کچھ کہے تو کیا جواب دیا جاتا ہے گا؟ ہم پلٹ کے کہتے ہیں نا تم خود ہوگے اور تمہارا باپ بھی ہوگا اور تمہارا تو کنبہ قبیلہ بھی ایسی ہوگا. اور اس حوالے سے تو حدیث بھی آتی ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین پہ لعنت کرے. تو پوچھا گیا کہ ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے والدین پہ لعنت کرے گا؟ تو بتایا گیا کہ کسی کے والدین کو گالی دینا، الٹا اس کے بدلے میں وہ شخص آپ کے والدین کو گالی دے گا تو آپ کے والدین پر ہی پلٹ کر آئے گی. پھر اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کے کاموں میں بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی میں نے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور ایسے کیوں نہ کیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں دوسروں میں عیب وہی نکالتا ہے جو خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. اور ایسا کون ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والا متکبر شخص ہوتا ہے. تو ہر وقت ہر ایک کے کام میں عیب نکالنا، اس نے یہ کام ایسے کر دیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ ایسے کیوں نہیں کیا. اپنی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام پوری دنیا میں میرے ہی طریقے سے ہو. اور اکثر جو لڑکیاں نئی شادیوں کے جاتی ہیں تو ان کو یہی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ساس ہوتی ہیں کہ وہ ہر کام میں یہی چاہتی ہیں کہ بس یہ بالکل میرے ہی کاپی بن جائے، جو میں سوچوں یہ وہ کرے، اور جو کام بھی وہ اپنے انداز سے کرے تو پھر اس میں کیڑے نکالنا. تو ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے اپنے اندر کیا ہے، کیونکہ جس کے اندر اپنے اندر گندگی ہوتی ہے نا تو پھر وہی اچھل اچھل کر نکلتی ہے. کیونکہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے عیب تلاش کریں، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے گا. اس دنیا میں رہتے رہتے ہم اپنے عیب تلاش کر کے ان پہ توبہ کر کے ان کی اصلاح کر لیں. انسان کی سعادت یعنی خوش قسمتی تو اس میں ہے کہ وہ اپنی ذات کے عیبوں میں مصروف رہے اور دوسروں کے عیبوں کو چھوڑ دے. ایک بزرگ کہتے ہیں ربیع بن خیشم کے ساتھ میں 20 سال رہا اور میں نے ان سے ایک بھی معیوب لفظ نہ سنا. یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا جس میں عیب ہو یا کسی کا عیب بیان کر رہے ہوں. کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں نا، انہیں کوئی مقام کوئی ہائی رینک مل جاتا ہے گا یا کچھ لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ، تو پھر کیا ہوتا ہے گا، پھر وہ ہر ایک کو زبان سے کچھ نہ کچھ کہنے سے باز نہیں رہتے. اور ان چیزوں میں ہمیں سب سے زیادہ فوت شدگان کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے عیب بیان نہ کریں، ان کی صرف اچھی باتوں کا ہی ذکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا ویسا پا لیا. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ربا یعنی سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. یعنی دوسروں کی عزت کے پیچھے پڑ جانا کہ کہیں کسی کی تعریف ہو رہی ہے فوراً اس کے عیب بیان کرنے لگنا کہ اس کی اور آگے نہ بڑھ جائے، وہ کہیں لوگوں سے اچھا نہ سمجھنے لگے. تو ان چیزوں کی مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گو اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. اور اس میں ہم خواتین کو خاص طور پہ احساس کرنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ عورتوں سے صدقہ کیا کرو میں نے تمہاری جہنم میں کثرت دیکھی. تو پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے، تو فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. یعنی ہر وقت بعض اوقات بچوں کو لان تان کر رہی ہوتی ہیں گی، آپس میں خواتین ایک دوسرے کو لان تان کر رہی ہوتی ہیں وہ تو ایسی ہے. تو یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیونکہ جو ہم کریں گے وہ پلٹ کر آئے گا ہم پر. اگر آپ کسی کے اوپر بات کریں گے، جیسے فرض کریں اپنے بہن بھائی کے بارے میں ہی کوئی برائی کر رہے ہیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، ایسی باتوں سے بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان کا تو پورا خاندان ہی ایسا ہے. تو کیا ہوا، پھر اس میں ہم خود بھی انوالو ہو گئے نا. تو زبان سے ایسی باتیں نکالنے سے پہلے سوچیں کہ میں کون سی مکھی بن رہی ہوں، میں شہد کی مکھی بن رہی ہوں یا میں گندگی پہ بیٹھنے والی بن رہی ہوں. اگر ہم کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں. بعض وقت ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے پیرنٹس تک لے کے جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور پھر اپنے ہی گھر کی اپنے شوہر کی اور ویلیو جو ہوتی ہے وہ سب میکے میں کم کر دیتے ہیں. اور پھر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے کہ ہمارے تو ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. تو یہاں اس آیت میں پہلے مذاق اڑانے کے حوالے سے بات کی گئی، پھر لان تان کرنے کے حوالے سے، پھر آگے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم نہ چڑھاؤ ایک دوسرے کو برے القاب سے، لقب بیان نہ کرو.
ایسے الفاظ یا ایسے ناموں سے مت پکارنا جو کسی کو پسند نہ ہو. یعنی کسی بھی شخص کو اس ایسے نام سے پکارو جس سے وہ جو پسند کرتا ہے اپنے لیے، جس سے وہ چڑھتا ہو اس سے مت پکارو. جس لفظ کو وہ اپنے لیے توہین سمجھے ان ناموں سے اس کا ذکر نہ کرو. جیسے بعض وقت ہم اپنے گھروں میں نام بگاڑ کے لوگوں کو بولتے ہیں تو دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ محبت میں بولتے ہیں پیار سے، وہ الگ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے لوگ یا بچے جو ہوتے ہیں برا نہیں مانتے. لیکن ایک ہوتا ہے چڑھانے والے انداز میں بولنا، اس لفظ سے ہی سن کے وہ چڑھتے ہیں گے. تو ایسے ناموں سے منع کیا جا رہا ہے پکارنے سے ایک دوسرے کو. تو لقب دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے کسی ایک لقب بادشاہ بھی ہے، اور پھر ایک لقب ایک ہم کہیں کہ کسی کو چڑیل کہنا. پھر اسی طرح کسی بھی مسلمان کو مشرک، منافق یا کافر کہنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. یا جانوروں کے ناموں سے پکارنا، کسی کو گدھا کہنا، ایسا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو جس سے وہ بندہ خوش ہو. کسی کو شیر کہہ دینا تو اس سے اس کی وہ بہادری کی علامت ہو سکتی ہے. لیکن ایسے لفظ کہنا جس سے اس کی توہین یا تحقیر ہو رہی ہو تو جائز نہیں. اسی طرح گناہوں کے نام سے کسی کا لقب رکھ لینا کہ وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو چورنی ہے، اس طرح سے نہیں پکارنا چاہیے، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے. یہاں تک کہ بعض لوگ تو اپنے گناہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو لوگ پچھلے گناہوں کے تانے دیتے رہتے ہیں، انہی کے ناموں سے یاد کراتے رہتے ہیں اسے تاکہ وہ دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جائے. ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں سے ایک انسان کی تحقیر ہوتی ہے، ایک بندے کے اندر انسیکیورٹیز آتی ہیں. ایسا شخص کمپلیکسز کا شکار ہو سکتا ہے، پھر وہ ایک غلط راہ پہ چل سکتا ہے خود بھی. بعض دفعہ ماں باپ کی کوئی غلطی کی بات ہوتی ہے اور اس کا تانا دیا جاتا رہتا ہے، یہ تو چور کی بیٹی ہے. ہم دیکھیں سیاست دانوں کو کس طریقے سے لوگ کیا کچھ کہتے رہتے ہیں گے. یہ سب طریقے غلط ہیں. کہتے رہنا فوفلا خاندان چور ہے. تو یہ سب چیزیں کیا سکھا رہی ہیں؟ یہ سب ہمارے مینرز کے خلاف ہیں. ہمیں یہاں پہ ایمان سے مخاطب کر کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایسا ایٹیٹیوڈ، تمہارے ایسے زبان نہیں ہونی چاہیے. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم ایسی زبان استعمال کر کے پھر قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتے ہو. پھر اسی طریقے سے جسمانی صفات پر بھی نام رکھنا کہ کسی کو وہ موٹی یا پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس طرح کے ناموں سے مشہور کر دینا، یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی خاص نام سے مشہور ہو جائے، وہ نام پسندیدہ نہ ہو، لیکن وہ شخص اس نام کے پکارے جانے پہ مائنڈ نہ کرتا ہو، اس کو عادت ہو سننے کی، تو وہ حرام نہیں ہے. جیسے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا عرف مشہور ہوتا ہے کہ وہ لمبا جو ہے، تو پھر وہ شخص جو اس کی پہچان بن جاتی ہے. یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ بعض وقت بڈھا لگاتا ہے یا پھر کوئی لنگڑا لگاتا ہے تو وہ نام کی پہچان بن جاتی ہے، تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ شخص مائنڈ کرتا ہو اور وہ ناپسند کرتا ہو تو ایسے لفظ سے پکارنا اسے اس کی ذلت یا تحقیر کے لیے یا اس کو چڑھانے کے لیے دونوں طرح سے جائز نہیں. اور اچھے اچھے القاب دینے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو القاب دیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کا لقب ملا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا. تو اچھے اچھے نام دیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا نام ہے فسق میں ایمان کے بعد. یعنی ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام لگانا، بری بات، برے الفاظ سے پکارنا کتنا برا ہے. یا کسی کو فاسق کہنا جبکہ وہ ایمان والا ہو، کتنی بری چیز ہے. یا پھر یہ کہہ لیں کہ اس آیت میں جو باتیں منع کی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ فسق ہیں. یعنی تم ایمان لا کر یہ عادتیں، یہ حرکتیں کر رہے ہو تو تم فاسق ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، حد سے نکل جانا ہے. اور اس فسق میں مشہور ہونا، اس فسق میں نام پیدا کرنا اپنا، یہ تو بدترین چیز ہے. آج کل تو لوگ اتنی گالیاں دینے اور ان خراب لینگویجز کی وجہ سے، فاؤل لینگویجز کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. اور ان کی پھر دیکھا کریں ان کے چینلز کی یا ان کے جو بھی وہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کے ویوز کی تعداد دیکھا کریں کیا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا نہیں ہے. تم یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کتنے مشہور ہو رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہاں ایسا نہ ہو آسمانوں میں ذلیل ہو رہے ہو. تو مذاق اڑانا، طعن و تشنی کرنا، برے القاب سے دوسروں کو پکارنا، تو ایسا شخص فسق کا مرتکب ہے. یہ سب نیکی نہیں ہے بلکہ فسق کی علامت ہے، اور یہ چیزیں انسان کو دین سے باہر نکال دیں گی. تم ایمان والے ہو، تمہارے ایمان کا کیا تقاضا ہے یہ سوچو.
ہم دیکھیں پچھلی آیتوں میں سورہ حجرات کی کیا بتایا گیا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کو سجایا گیا ہے اور ان کو کراہیت آتی ہے کفر سے اور فسق سے اور عصیان سے، یعنی فسق والی چیزوں سے، باتوں سے ان کو کراہیت آتی ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو، جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ایمان ہو گیا اور ایک طرف فسق ہو گیا۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی مذاق اڑانے سے، تان و تشنی کرنے سے، برے نام لینے سے لوگوں کو چھوڑ نہ دیں گے تو یہ لوگ ظالم ہی قرار پائیں گے۔ اور توبہ کی شرط میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، یعنی اللہ کی رضا مطلوب ہو گیا، نہیں میں اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، کہ مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں فاسق کہلاؤں۔ اور توبہ میں دوسری چیز کہ ندامت و شرمندگی کہ میں نے غلط کیا ہے، ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں میں اب تک جو کرتا آیا ہوں یہ غلط ہے، میری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے واقعی میں۔ اور تیسری چیز توبہ کے لیے کہ گناہ سے پھر کنارہ کشی کرے، انسان چھوڑ دے اسے، مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کرے، اور قبولیت کے اوقات کے اندر خاص طور پہ توبہ کرے، کیونکہ اگر موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر توبہ نہیں ہوتی۔ اپنی موت آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ بظاہر تو ہم دوسرے کو تانا دے کر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ظلم کا بوجھ ہمیں خود اٹھانا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہر چیز جو ہے چن کر ہماری عادتوں کی اصلاح کے لیے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ کتنے غلط کام ہیں، یہ مت کرو، اس سے تمہاری آپس میں لڑائیاں ہوں گی، تمہارے دل برے ہوں گے، فتنہ فساد پھیلے گا۔ اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ایک خاص چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ہمارا ان پٹ ہوتا ہے نا وہی ہمارا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم خالی ہیں تو نیگیٹو چیزیں ہی شیطان ہمیں دکھائے گا۔ خالی دل جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ تو اچھے اور نیک کاموں میں خود کو انوالو کریں، خود کو اپنے بزی کریں ایسے نیکی کے راستے پہ، قرآن سیکھنے سکھانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، صدقہ خیرات اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھنے میں، تو انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اس سے انسان کا ایمان خوبصورت ہوگا تو یہ فسق اور یہ عصیان اور یہ کفر والی چیزیں خود بخود ان سے کراہیت آتی ہے، انسان خود بخود ان سے اپنا دامن چھڑا لیتا ہے۔